جی حدیث نمبر ہے 156، ایک طویل حدیث جس کا مفہوم ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہوئے ہیں. یہ بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے کہ کسی شخص نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ لگایا تو وہ دن بھر کام کرتے رہے، دن بھر رات تک ایک معینہ اجرت کے مطابق اس شخص کا کام کیا، دوپہر تک کام کیا، کہنے لگے ہمیں جو اجرت چاہیے تھی نا وہ دے دیں. دوپہر تک کام کیا اور بس ہو گئی ان کی. پھر دوسری قوم کو لگایا کام پہ تو اس نے عصر تک کام کیا، ان کی بھی بس ہو گئی اور انہوں نے کہا ہماری جو اجرت طے ہوئی تھی وہ ہمیں دے دیجیے. تو پھر تیسری قوم کو کام پہ لگایا تو انہوں نے وہ کام جو ہے وہ عصر سے لے کے مغرب تک کیا، یعنی رات تک کیا، تو ان کی اجرت ان کو دوہری دی گئی. تو پہلی جو قومیں تھیں انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے صبح سے لے کے ظہر تک کام کیا ہے اور ہم نے ظہر سے لے کے عصر تک کیا، ہمیں کم اجرت دی گئی ہے، اور انہوں نے عصر سے مغرب تک کیا تھوڑے سے ٹائم میں اور ان کو ڈبل، یعنی ان کو دوہری اجرت کیوں دی گئی، ان کو دوہری اجرت. تو ان سے کہا گیا کیا تمہاری اجرت میں کوئی کمی کی گئی؟ جتنی طے ہوئی تھی مزدوری اتنی دی گئی؟ انہوں نے کہا بالکل. کہتے تو پھر یہ ہماری مرضی، ہم جس کو چاہیں کم دیں زیادہ دیں، یعنی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے زیادہ دے. تو اس کی مثال دی جاتی ہے یہود و نصارہ سے کہ یہود نے کام کیا عصر تک، یعنی ایک طویل عرصہ بنی اسرائیل جو تھے وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، انبیاء اکرام ان میں مبعوث ہوتے رہے اور وہ دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی راہ پہ بلاتے رہے ایک طویل عرصہ تک، اور ان کو اجر ایک ملا، یعنی 1% ان کو اجر دیا گیا، یا ایک نیکی کے بدلے ایک ملتا رہا. تو جو اس کے بعد عیسائی آئے انہوں نے بھی کافی عرصہ کام کیا، یعنی ایسے جیسے ظہر سے عصر تک کیا ہو، تو ان کے لیے بھی ایک روپیہ یا 1 دینار مزدوری جو طے ہوئی تھی، یعنی ایک اجر ایک نیکی کا، وہ ان کو ملتا رہا. لیکن امت محمدیہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ قیامت کے بالکل قریب آئے ہیں کہ عصر کا وقت ہے، عصر کے وقت ہیں، اور وہ اس کے بعد مغرب ہونے والی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عصر کا وقت قریب ہے اور پھر افطار ہونے والا ہے مغرب. تو انہوں نے اتنے سے وقت میں کام کیا اللہ کے دین کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہری اجرت دی، یعنی ڈبل اجر دیا پہلی قوموں کی نسبت. تو پہلی قوموں نے اعتراض کیا ان کے لیے دوہرا کیوں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نوازے. تو اس سارے بات سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ مزدوروں کو پارٹ ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی تھوڑے وقت کے لیے بھی کسی کو مزدوری پہ اجرت پہ رکھا جا سکتا ہے. تو یہ یہاں سے یہ کہا گیا کہ یہی مثال ان لوگوں کی ہے نور ہدایت کی جس کو انہوں نے قبول کیا، یعنی قبول کیا تھوڑا عرصہ کچھ وقت عصر سے مغرب تک کا، لیکن اجر جو ہے وہ ان کو دوہرا دیا جا رہا ہے. تو مزدور کو آپ تھوڑے وقت کے لیے بھی مزدوری پہ رکھ سکتے ہیں، پورے دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، عصر سے مغرب تک کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. تو جو جس طرح سے جس کے لیے مناسب ہے یا جتنا اسے کام ہے وہ اتنا کروا سکتا ہے. جی اس کے ساتھ ہی حدیث نمبر ہے 1057. اس میں یہ بھی ایک طویل حدیث چل رہی ہے، ہم پہلے بھی اس کو ذکر کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 2 شخص تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصہ ذکر کیا، 2 نہیں 3، جو ایک راستے سے گزر رہے تھے دشوار گزار جنگل وغیرہ سے، تو وہاں پہ طوفانی بارش آئی اور وہ کسی غار میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگے کہ طوفان تھمے، بارش تھمے تو ہم اپنے راستے پہ نکلیں، سفر پہ جائیں. لیکن ایسا ہوا کہ پتھر لڑکھا اور غار کے منہ پہ آ کے ٹک گیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. انہوں نے مل کے زور لگایا، اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ نہیں ہٹا. تو ہر کوئی وہاں پہ اپنی اپنی نیکی کو یاد کر کے اس کے وسیلے سے پھر اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے، میں نے فلاں وقت میں یہ نیکی کی تھی، اس نیکی کو خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو تو مجھے نجات دے دے. وہ تینوں کا واقعہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو مزدوری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ تیسرے شخص نے کہا اللہ میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ لگایا تھا، انہیں ان کی مزدوری دے دی تھی سوائے ایک شخص کے، اس نے اپنی مزدوری نہیں لی تھی، پہلے ہی چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ بہت مال اس سے مجھے حاصل ہوا. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میں نے اس سے بکریاں خریدی، اس کی مزدوری کے پیسے سے 1 بکری خریدی، اس سے 2 بکریاں پیدا ہوگی، 4 ہوگی، 10 ہوگی، بڑھتی چلی گئی، یہاں تک ایک ریوڑ اکٹھا ہو گیا. میں نے ان میں سے کچھ بیچ کے غلام بھی خرید لیا جو ان کا خیال رکھنے لگ گیا، اور میں بڑی طویل عرصے تک اس کا انتظار کرتا رہا کہ کاش وہ شخص لوٹے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ واپس آ گیا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے میری اجرت دے دے، مجھے ان پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ بکریاں اور یہ سارے ریوڑ اور یہ غلام یہ تمہارے ہیں.
تو وہ کہنے لگا کہ مذاق تو نہ کریں، ظاہر ہے میں نے تو اتنی سی مزدوری میری بنتی ہے، جرت بنتی ہے، وہ مجھے دے دیں تو یوں میرا مذاق نہ اڑائیں، میں پہلے ہی پریشان حال ہوں۔ اس نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، تم یہ لے جا سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا میں یہ کیسے لے کے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ جو تم نے وہ دی تھی نا مجھے، یعنی تمہاری مزدوری تھی، اس کا میں نے یہ کاروبار کیا، اس پہ میں نے یہ بکری خریدی تھی، اس سے بڑھتی چلی گئی ہیں، اور اگر میں نے اس پہ محنت کی ہے، بکریوں کو پالنے کی محنت بھی تو ہوتی ہے، چارہ بھی پانی میں کھلانا پڑتا ہے، ان کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے دن رات میں، تو اس کے بدلے میں ان کا دودھ بھی لیتا رہا ہوں، تو اس لیے مجھے یعنی ظاہر ہے وہ حاصل کرتا رہا ہوں، فائدہ بھی اٹھاتا رہا ہوں، تو باقی یہ تمہاری اجرت کے ہی پیسوں سے ہے، تم یہ لے جا سکتے ہو۔ تو پھر اس نے کہا اللہ میں نے یہ کام خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، مجھے دنیا میں کوئی شہرت نہیں چاہیے تھی، اگر تو میری اس نیکی پہ راضی ہے کہ میں نے اتنی محنت کر کے وہ ساری بکریاں غلام اس شخص کو دے دیا تھا اس کی مزدوری کے عوض، جبکہ وہ تھوڑی سی بنتی تھی، تو یا اللہ تو اگر اس سے راضی ہے تو ہمیں اس سے نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکلنے میں مدد دی تھی، اور وہ لوگ وہاں سے اس غار سے نکل کر بحفاظت اپنے گھروں پر، اپنی منزلوں پر پہنچ گئے۔ تو یہاں سے یہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے، کیا کسی کی اجرت اس سے زیادہ دی جا سکتی ہے؟ پہلی بات، جتنی طے ہوئی ہے مزدوری اس سے زیادہ اجرت دی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ نکل رہا ہے اس سے کہ آپ کسی کے پیسے سے کاروبار کر سکتے ہیں اور پھر اس کا منافع اس شخص کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ مسئلہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پیسے سے وہ کاروبار کرتے ہیں، پھر اس سے جو منافع ہوتا ہے وہ ہم ہر مہینے وصول کرتے ہیں، جس کو ہم سود کہتے ہیں۔ جتنا پیسہ آپ کا رکھا ہے وہ ہماری ہر رقم محفوظ ہوتی ہے، تو وہ اسی سے مثال لیتے ہیں کہ اس کی وہ اجرت بھی محفوظ ہے اور اس پہ جتنا بھی منافع تھا وہ سارا اس کو مل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں نفع و نقصان بھی ہوتا رہا ہوگا، دائرہ بیچ میں بکریاں کچھ مر بھی جاتی ہیں، ساری زندہ نہیں رہتی ہیں۔ آپ جو بکریاں پالنے والے ہیں اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، ہمارے آس پاس میں جو پالی جاتی ہیں بکری کی عمر بھی کم ہوتی ہے، نازک مزاج بھی ہوتی ہے، جلدی مر بھی جاتی ہیں، یعنی گرمی سردی زیادہ اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور بہت سے نقصانات مزید بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کو ذبح بھی کرنا پڑ جاتا ہے، کچھ کو بیچنا بھی پڑ جاتا ہے، تو یعنی نفع نقصان کا اس میں اندیشہ رہتا ہے۔ اور جو ہم بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں وہ پیسہ جمع کرواتے ہیں، پہلی بات یہ، اور اس کے بدلے پیسے ہی وصول کرتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا سود ہوتا ہے وہ جو ہم جنس چیز کو آپ زائد وصول کرتے ہیں، یہاں پہ اجرت میں اس کے پیسے تھے لیکن بدلے میں اس کو بکریاں دی جا رہی۔ پہلی بات تو یہ جنس بدل جانے کی وجہ سے سود نہیں کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے مقرر کیے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے ہی پیسے ملنے ہیں ہر مہینے، کبھی نقصان بھی تو ہو سکتا ہے آپ کے کاروبار میں، اگر آپ کا پیسہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، اور کبھی زیادہ منافع بھی تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو زیادہ منافع یا کم پیسہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو یہ اس لیے بھی وہ سود کے ضمن میں آ جاتا ہے، ہمیں اس لالچ میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اور تیسری بات، ہمیں تیسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس شخص نے اپنی مرضی سے، اپنی محنت سے، نفلی طور پہ یہ کاروبار کر کے وہ سارا کچھ منافع اس کو دیا تھا، جبکہ ہم یہاں پہ اپنے لیے طے کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو اتنا پیسہ دیتا ہوں، آپ نے ہر مہینے مجھے اتنے پیسے دینے اور میری رقم بھی محفوظ رہے گی، تو یہ سود ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جنس تبدیل نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ تیسری بات پھر اسی حوالے سے ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ پھر تو ہم جو کرائے پہ گھر دیتے ہیں، اپنی گاڑی کرائے پہ دیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی تو ہم مقرر پیسے لیتے ہیں نا ماہانہ، تو پھر تو وہ بھی سود ہو گیا۔ بھی وہاں پہ جنس بدل گیا، آپ نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، وصول پیسے کر رہے ہیں، آپ نے پیسہ کرائے پہ نہیں دیا ہوا اور بدلے میں آپ پیسے وصول کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یعنی بہت سے مسائل یہاں سے ملتے ہیں ہمیں، لیکن یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ آپ کسی کی اجرت زیادہ بھی دے سکتے ہیں اور کسی کے پیسے سے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا منافع بھی آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں، وہ منافع کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آپ پیسے کے بدلے پیسے زیادہ وصول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو نیکی اللہ کے لیے کی ہے، اللہ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ آپ بھی کوشش کیا کریں کچھ ایسی نیکیاں خالص اپنے رب کے لیے کر کے اپنے نامہ اعمال میں رکھا کریں تاکہ ضرورت کے وقت آپ کے کام آ سکیں۔ دنیا میں بھی ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش کی جا سکیں، نہ آپ کی رضا کے لیے نیکی کی ہے، اگر قابل قبول ہے تو
ہم پہ رحم فرما، کرم فرما، ٹھیک ہے، ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، تو یعنی بطور وسیلہ جن کو ہم رب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اور آخرت میں بھی وہ ہمارے کام آ سکیں کہ وہاں کی مصیبت، پریشانی، گھبراہٹ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی، اور ان کو ہم بطور وسیلہ رب کی بارگاہ میں بھی پیش کر سکیں، اور باقی مسائل جو ہمیں سمجھے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ بھی عمل کی توفیق دے.